الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا سبحان الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات ذوق شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اونچی آواز سے پڑھیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا قریب ہوتا ہے. کملی والے نے جس کو چاہا نواز دیا اور یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. میرے رسول جیسا کسی کو پیشوا ملا ملا نہ جس کو محمد اسے خدا ملا. سامعین محترم، خالق ارض و سما کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اللہ کے پاک گھر کے اندر اس کے پاک نبی کا ذکر خیر سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. آمین. اس کائنات کے اندر رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا. ہر نبی شان والا ہے، لیکن جو مقام اور جو شان اللہ نے ہمارے آقا کو نصیب فرمائی ہے اس جیسی شان خدا کی خدائی کے اندر کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. رسولوں میں سے بعض رسولوں کو میں نے بعض پر فضیلت نصیب فرمائی. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد نبوی میں تشریف لائے. صحابہ کرام گفتگو فرما رہے ہیں. تورات کے عالم بیٹھے ہیں، انجیل کے عالم بیٹھے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے موسیٰ بڑی شان والے کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہوئے. کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، کسی نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے. اتنے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ان کے درمیان تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری گفتگو میں سن رہا تھا. تم نے کہا ابراہیم
وَهُوَ كَذَلِكَ کوئی شک نہیں. تم میں سے ایک ساتھی نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، وَهُوَ كَذَلِكَ کوئی شک نہیں ہے. ایک ساتھی نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے، وَهُوَ كَذَلِكَ کوئی شک نہیں. الا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میں اللہ کا حبیب ہوں. سبحان اللہ. کلیم اللہ کی شان اپنی جگہ، اس لیے کسی نے فرمایا نا، فرمایا قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے عرش اللہ اور ہے. سبحان اللہ. اس گل کو کیا مشابہت اس رخ لالائے رنگ سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے. سبحان اللہ. فرما خلیل اس کو کہتے ہیں جو اپنا سارا کچھ رب کے حوالے کر دے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جو اپنا سارا کچھ اور ساری شانیں جو اس کی کائنات کے اندر ہے وہ محبوب کی جھولی میں ڈال دے، اسے حبیب کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو آج میں اور آپ اس نبی کا ذکر خیر سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کے حسن جیسا کائنات کے اندر حسن کسی کا نہیں. سبحان اللہ. کیسا حسن، ہر نبی حسین ہے. اللہ ہر نبی کو دو نعمتیں نصیب فرماتا ہے. ہر نبی حسین ہوتا ہے اپنے معاشرے میں، اس وقت کے جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان سے سب سے زیادہ حسین جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور اس زمانے کے لوگوں میں جن میں وہ نبی مبعوث ہوا ہے سب سے اچھی آواز بھی نبی کی ہوتی ہے. اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے زمانوں سے بھی پاک فرما دیا. وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فرمایا خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. سبحان اللہ. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. سبحان اللہ. 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں ساری کائنات اور سارے زمانوں کے لیے نبی بن کے آیا ہوں. خدا کی خدائی میں وہ ایک ہی محبوب رب العالمین ہے جس نے کہا لوگوں میں سارے زمانوں کے لیے، سارے مکانوں کے لیے اور ساری خدا کی مخلوق کے لیے نبی بن کے آیا ہوں. سبحان اللہ. درختوں کے بھی نبی بن کے آئے، پتھروں کے بھی نبی بن کے آئے، پہاڑوں کے بھی نبی بن کے آئے، فرشتوں کے بھی نبی بن کے آئے، بلکہ نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے. سبحان اللہ. میرے اور آپ کے آقا صرف نبی نہیں بلکہ کیا ہے، امام الانبیاء. اس لیے معراج کی رات شاعر کہتا ہے، فرمایا مسیحا کو کہہ دو کوچ کرے، مہتاب منور آتے ہیں. آدم کو کہہ دو، ابراہیم کو کہہ دو، سب کوچ کرے. مسیحا کو کہہ دو کوچ کرے، مہتاب منور آتے ہیں. پیغمبر تو سب ہی آ ہی گئے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. سبحان اللہ. تو میرا نبی صرف انسانوں کا نبی بن کے نہیں آیا بلکہ کل کائنات کا نبی بن کے آیا ہے. ایک دیہاتی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ کہتے ہیں میں آسمانوں کی باتیں جانتا ہوں، آپ یہ فرماتے ہیں میں ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، یہ کو میں شکار کر کے لایا ہوں جو مری ہوئی ہے، اگر آپ اسے کلمہ پڑھا دیں تو میں آپ کی نبوت کو تسلیم کر کے آپ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال میرا دعویٰ کیا ہے کہ نبی، میرے اور آپ کے نبی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کی ساری مخلوق کے نبی بن کے آئے.
وہ گو حضور کے سامنے رکھی جاتی ہے جس کے اندر جان نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ضب کہتے ہیں گو، اے گو، میرے آقا کی زبان سے بات نکلنے کی دیر تھی، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ گو آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے، آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ضب یہ بتا تو عبادت کس کی کرتی ہے؟ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے آج عبادت کی فکر نہیں ہے، مجھ سے اور آپ سے تو وہ گو اچھی ہے جو خدا کو بھی جانتی ہے اور خدا کی عبادت کو بھی جانتی ہے۔ اور وہ گو کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ، میں اس کو داتا مانتی ہوں، اس کو مشکل کشا مانتی ہوں، اس کو حاجت روا مانتی ہوں، جس کے عرش پر جس کا ٹھکانہ ہے اور جس کی زمین کے اندر بادشاہی ہے، جس نے سمندر کے اندر انسان کے لیے سینہ اس کا چیز کر راستے بنا دیے، میں اس کو مانتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کس نے بلوایا؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کے فرمان پر اللہ نے اسے طاقت نصیب فرمائی کہ وہ مری ہوئی ہے، زندہ بھی ہوتی ہے اور اللہ کی توحید بھی بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، ایک خدا کو تو تو پہچانتی ہے، مجھے بھی جانتی ہے کہ میں کون ہوں۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح نہیں، اللہ کی شان پوچھئے آواز میں، سبحان وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین و بخاتم النبیین من تبعک نجا ومن عصاک فإنہ ہلکا۔ اے میرے حبیب آپ کو کون نہ پہچانے، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صرف رسول نہیں ہے، وبخاتم النبیین، اللہ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا ہے۔ میرے آقا سے ہر کائنات کی شے محبت کرتی ہے، پرندے بھی محبت کرتے ہیں، جانور بھی محبت کرتے ہیں، پتھر بھی محبت کرتے ہیں، درخت بھی محبت کرتے ہیں، پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑ کے اوپر آپ نے قدم رکھا، صدیق و فاروق بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یار وہ کیسا منظر ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ میں نے دیکھا جب آپ نے قدم رکھا وہ پہاڑ جھومنے لگ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ خیر ہے، تمہیں پتا ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے اور وہ شہید ہے، پتا ہے؟ یا رسول اللہ میں گستاخی کی وجہ سے حرکت نہیں کر رہی، بے ادبی کی وجہ سے حرکت نہیں کر رہی، بلکہ میں تو اپنی قسمت پہ ناز کر رہی ہوں، آج اللہ کے نبی کے قدم میرے اوپر لگے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم کیوں نہ ناز کریں؟ فرمایا قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی، اللہ کا کرم ہے نسبت حضور کی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے اپنا محبوب نصیب فرما دیا۔
سبحان اللہ. حضور نے پھر وہاں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے سارے مجمع کو مخاطب کیا، اور لوگوں سنو، احد پہاڑ میں محمد سے محبت کرتا ہے، میں محمد احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی ہر شے نے محبت کی ہے، اور کائنات کی ہر شے کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے راستے کا منظر کیا دیکھا، مستقبلہ شجر ولا حجر، جب بھی کوئی درخت سامنے آتا تھا، جب بھی کوئی پتھر پہاڑ سامنے آتا تھا، میری آنکھوں نے مشاہدہ کیا اور سنا، اور وہ کیا کہتا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی گزر رہے. اب پہاڑ کو کس نے بتایا کہ یہ کہ نبی آ رہا ہے؟ درختوں کو کس نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی آ رہا ہے؟ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کو یہ شان بخشی کہ کائنات کی ہر شے حضور سے محبت کرتی ہے. سبحان اللہ. لیکن یارو جو محبت حضور کے یاروں کی حضور کے ساتھ تھی، اس کی تو مثالی کائنات میں نہیں ملتی. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر کھڑے ہیں. حضرت افراح 7 بیٹوں کو، یارو آج میں اور آپ ذرا سوچیں، جس ماں کی ساری کمائی جو ہے وہ وہی اولاد ہو، اور حضور کی خدمت میں لے کے آئی ہے، یا رسول اللہ میرے گھر میں اللہ نے مجھے جتنی اولاد دی ہے، میں آج ساروں کو آپ پر قربان کرنے کے لیے لے آئی. سبحان اللہ. ایک کو بھی گھر نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ معاذ اور محمد چھوٹے بچے ہیں، اور اللہ نے کائنات والوں کو دکھایا اسلحہ سے کچھ نہیں بنتا، طاقت سے کچھ نہیں بنتا، تعداد سے کچھ نہیں بنتا. آج دیکھو تو صحیح، جو اس وقت کا فرعون ہے ابو جہل، میں اس کو بچوں سے مرواؤں گا. سبحان اللہ. وہ حضور کی فوج کے ننھے منھے 2 بھائی جو افراح کے بیٹے ہیں، ایک کا نام معاذ ہے، دوسرے کا نام معوذ ہے. وہ کھڑے ہیں اور صحابی رسول کھڑے ہیں، انہوں نے جو دیکھا ادھر بھی بچہ ہے ادھر بھی بچہ ہے، کہنے لگے میں اب ان کا خیال کروں گا یا لڑوں گا؟ کاش میرے دائیں بائیں تلوار چلانے آنے والے ہوتے تو آج میں بھی جوہر دکھاتا. میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ان بچوں نے کہا چچا ذرا یہ تو بتاؤ ابو جہل کہاں کا ہے؟ سبحان اللہ. محبت کا انداز دیکھیے. میں نے کہا بیٹا آپ ابو جہل کو کیا کرو گے؟ کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائے یا مارے گے ناری کو. سبحان اللہ. قسم کھائی ہے مر جائے گے یا مارے گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. اے چچا میں تو آج یہ ہم تحیہ کر کے آئے ہیں، یا اپنی جان مدعا دیں گے، یہ دشمن رسول کو ختم کر کے جان لیں گے. سبحان اللہ. حضرت ابو دجانہ کمال حضور کے عاشق ہیں، کھڑے ہیں، غالباً حضور کا میدان ہے، دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میں حضور کے آگے کھڑا ہو جاؤں اور جو تیر آئے نا وہ میرے جسم میں پیوست ہو، میرے آقا کو تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے خون دینے والے عاشق. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں، سوچتے ہیں حضور کی طرف پیٹ کروں تو یہ بھی بے ادبی ہے، میں چاہتا ہوں ادب بھی ملحوظ رہے اور حضور کا دفاع بھی کر لوں. وہ کیسا منظر ہو گیا. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو حضور کے چہرے کے سامنے کر دیتے ہیں اور اپنی پیٹھ کو دشمن کی طرف کر دیتے ہیں. دیکھنے والوں
سوئی اور ذرا سا کانٹا ایسے جو ہوئے نا ہم جب ماریں گے، ہے یا نہیں؟ انسان ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، تیروں پہ تیر آ رہے ہیں اور دجانہ حسن مصطفیٰ کے جلووں میں بہہ بہہ سبحان اللہ، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے تیر لگ رہے ہیں، وہ تو حضور کا حسن سن رہا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پوری پیٹھ ابو دجانہ کی تیروں سے بھر گئی، لیکن ابو دجانہ کے جسم پہ حرکت نہیں آئی۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا نا، فرمایا خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے۔ اللہ نے یوں ہی تو نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور عشق دعوے کرنے والوں، آؤ اپنے ایمان کو میرے صحابہ کی ترقی پہ رکھو، ترازو پہ رکھو۔ اگر تمہارے ایمان کی کیفیت اور جذبہ میرے صحابہ جیسا ہے تو فقد اهْتَدَوْا، اور اگر کمی بیشی ہے تو پھر تم چوری کھانے والے تو عاشق ہو سکتے ہو، سچے عاشق نہیں۔ گلے میں تاؤ سینے پر ہے پتھر خون بہتا تھا، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔ اور فرمایا یہ نعمتیں بخشی ہیں ہم کو صحابہ نے، قرآن و سنت کی نعمتیں بخشی ہیں ہم کو صحابہ نے۔ آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، آج جو دین موجود ہے، اس دین کے پیچھے صحابہ کا خون ہے۔ اور آج دنیا میں 3 قسم کے نبیوں کے ماننے والے موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں اور مسلمان موجود ہیں۔ آؤ حضرت موسیٰ کے صحابہ کو بھی دیکھیں، عیسیٰ کے صحابہ کو بھی دیکھیں، اور محمد رسول اللہ کے غلاموں کو بھی دیکھیں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کفار نے بھیجا کہ میں مسلمان نہیں ہوئی، ذرا دیکھ کے تو ما یصنع بالرسول اصحابہ، صحابہ کا رسول کے ساتھ رویہ کیسا، کیسے عاشق ہے؟ جب سختی ہوگی بھاگ جائیں گے یا میدان چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک درخت کے پیچھے کھڑے ہو کے نظارہ دیکھنے لگ گیا چھپ کر، کیونکہ جاسوس بن کے آئے۔ میں نے کیا منظر دیکھا کہ اچانک ایک شخص نے کانوں کے ہاتھ رکھا، کچھ گنگنا رہا ہے، یعنی اذان ہو رہی ہے۔ ان کو نہیں پتہ نا سب اذان کیا چیز ہے۔ اتنے میں دیکھا لوگ لوٹے اٹھا کے پانی بھرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر میں نے منظر کیا دیکھا کہ ایک شخص لوٹا بھر کے آتا ہے اور ایک شخصیت بیٹھی ہے جسے وہ وضو کرانے لگا، تو سارے صحابہ نے سارے کام چھوڑ دیے اور جہاں حضور وضو فرما رہے ہیں صحابہ اپنے ہاتھوں کو لے کے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ما یتوضؤ وضوءا الا كانوا یقتلون علیہ، اتنا رش ہو گیا مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ دست و گریبان نہ ہو جائے۔ ایک کہتا ہے میں آگے چلے جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں آگے چلے جاؤں۔ کیوں آگے جا رہا ہے؟ کہ حضور کے جسم اطہر سے لگا ہوا پانی زمین پہ نہ گرے، ہمارے ہاتھوں پہ گرے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ عروہ بن مسعود فرماتے ہیں فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، میں نے دیکھا یہ پانی کیا کریں گے؟ صحابہ وہ حضور کے جسم اطہر سے لگا ہوا پانی لے کے کوئی اپنے چہرے پہ مر رہا ہے، کوئی اپنے سینے پہ مر رہا ہے، اپنی مرضوں کی دوا کر رہا ہے۔ پھر کچھ صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، انہوں نے کہا یارو تم خوش نصیب ہو، آگے تھے ڈائریکٹ پانی تمہارے ہاتھ پہ گرا ہے، ہم تو پیچھے کھڑے ہیں، اور نہیں تو ذرا یہ ہاتھ تو آگے لاؤ، اس ہاتھ کو جس پر نبی کا پانی گرا ہے
لگے جی تو کسرا فی ملکی و قیصر فی عظمتی ما رأیت ملکا قط مثل محمد فی اصحابہ. لوگوں میں کیسے ہو کسرا کے درباروں میں گیا لیکن جو محبت کا انداز غلامان مصطفیٰ میں صحابہ میں نظر آ رہا کائنات کے اندر میں نے کبھی نہیں ہے. حضور کو صحابہ کو حضور کے ساتھ عشق و محبت کا منظر دیکھے. پھر حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کیا منظر دیکھا کہ جب حلاق نائی آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجامت فرمانے لگے. میں نے صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ اپنے ہاتھوں کو نیچے لیے کھڑے ہیں. صحابہ اپنے ہاتھوں کو نیچے لیے کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے جو بال سر سے جدا ہوتے ہیں صحابہ لے کے جلدی جلدی ان کو اپنی جیب میں ڈال جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور صحابہ میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دو بال مجھے بھی ملے میں نے ان کو سنبھال کے شیشی میں رکھا تھا. جب بھی کوئی محلے میں بیمار ہونا اور وہ پانی لے کے آتے میں حضور کا بال اس پانی میں یوں ڈال کے پھر اپنی شیشی میں ڈال لیتی تھی. وہ پیتے تھے. اللہ اس بات کی برکت سے شفا نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مصطفیٰ زندہ باد. مصطفیٰ زندہ باد. صحابہ زندہ باد. میں عرض یہ کر رہا تھا زندہ باد. وہ شعر کو درمیان میں اور اس سے باتیں آگے شروع ہو گئی. فرما خدا فرمایا محبوبہ زمانے سار تیرے میں عرش والے فرش والے دیوانے سار تیرے میں. اللہ فرماتے ہیں میں خالق ساری دنیا دا تو قاسم ساری دنیا دا کسی منگتے نو نہ موڑی خزانے سار تیرے میں. سبحان اللہ. لولا کلمہ خلقت الافلاق. اور دنیا کے خزانوں پہ فکر کرنے والوں یہ خزانے تمہیں میرے محبوب کے قدموں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کے صدقے میں نے تجھے نصیب فرمایا ہے. سبحان اللہ. خدا کو ان گلیوں سے بھی پیار ہے جن گلیوں میں میرے محبوب کے تلوے لگے ہیں. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. او لوگوں میں مکہ کی گلیوں کی قسمیں نہیں اٹھاتا. یا اللہ آپ اٹھا تو رہے فرمایا اس لیے میں قسم اٹھاتا ہوں وانت حل بهذا البلد. میرا سونا ان گلیوں میں چلتا ہے تو جن گلیوں میں میرے محبوب کے نالین لگتے ہیں ان گلیوں سے بھی خدا کو پیار ہے. فرما خدا فرمایا محبوبہ زمانے سار تیرے میں. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آدم بین الماء والطین. ابھی کسی نبی کو نبوت نہیں ملی. زمین و آسمان نہیں بنے شمس و قمر جن و بشر نہیں بنے. اللہ کے محبوب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے مجھے اللہ نے اس وقت سے بھی نبوت اس سے پہلے عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سار تیرے میں عرش والے فرش والے دیوانے سار تیرے میں. اگر اس شعر کا مصداق دیکھنا ہے آؤ نبی کی وہ حدیث سنو. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے شام کو میرے گنبد خضرا پہ آئیں گے اور وہ درود و سلام پڑھیں گے. جو ایک دفعہ دنیا میں آئے گا قیامت تک اس کا نمبر نہیں لگے گا. فرما عرش والے فرش والے دیوانے سار تیرے میں. میں خالق ساری دنیا دا تو قاسم ساری دنیا دا کسی منگتے تو نہ موڑی خزانے سار تیرے میں. فرما اذان ہوے مقام
मुस्तफा देखिए, अज़ाहों में, नमाजों में, दुरूदों में, सलामों में, एक गूंजण के अज़ाना विच तराने सार तेरे। तेरे जिक्रों को मैंने बुलंद कर दिया है। कैसे बुलंद कर दिया है? जहां मेरे तज़किरे होंगे वहां तेरे भी तज़किरे होंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर देखें, कलमे के अंदर देखें, नमाज के अंदर देखें, दुरूद के अंदर देखें, जो भी इबादत है ये हो ही नहीं सकता कि जिक्र खुदा हो और जिक्र मुस्तफा ना हो। जी सुबह से शाम तक आज दुनिया के अंदर ये बदहाल और बदअकीदा लोग हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बना के मुसलमानों के जज्बात को उभारते हैं। अल्लाह फरमाता महबूब ये कुत्ते भौंकते रहे, कुछ नहीं बना फाना लगा जिक्र तेरी नाम दे तो मैं पढ़ने वाला खुदा जो मौजूद हूं। आज किसी का नाम खान कोई होगा यारो, वो महबूब की शान का मालिक है जिसका नाम खान खुद रब का फरमा अलकाब कैसे कैसे खुदा ने किए अता, हजरत रसूल पाक को कुरान में जा बजा, कहाँ कहीं पुकारा यासीन कहीं कहा हामीम और कहीं बशम से वदुहा। ये अल्लाह अपने महबूब की नाते पढ़ा पड़े। और फिर मैं कहता हूँ कि एक वक्त आएगा जिक्र खुदा करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जिक्र मुस्तफा हो रहा होगा। सुभान अल्लाह। और ये बड़ा अजीब जुमला है, आप चौंक रहे होंगे ये किस तरह तो खुदा का जिक्र खत्म हो जाए और मुस्तफा का जिक्र हो रहा हो। हाँ वो मैं बताता हूँ दलाइल से। फरमाया अल्लाह करीम ने इस कायनात के लिए फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह करीम सारी कायनात को जब फना कर देंगे, क़यामत आ जाएगी तो फिर फरिश्ते बन जाएंगे और फरिश्तों को भी अल्लाह करीम नंबर बार कहेंगे तुम भी मर जाओ, तुम भी मर जाओ। आखिर में 4 उलुल अज़्म फरिश्ते रह जाएंगे, जिब्राईल, मीकाईल, इज़राईल, इसराफील। वो इज़राईल जो सारी कायनात की रूहों पर कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई थी। आज अल्लाह फरमाएगा इज़राईल तुम पर भी मेरा फैसला मौत का जारी हो गया, तुम भी मर जाओ। सारे फरिश्ते, सारी कायनात खत्म। आपको खुदा को याद करने वाला बाकी रह गया है। मुस्तफा के तज़किरे कैसे हो रहे हैं? इसलिए कि मुस्तफा पर उस वक्त भी रब दरूद पढ़ रहा है। अल्लाह ने इसलिए फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ लीजिए ऊंची आवाज में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। दुनिया की कोई इबादत और कोई चीज ऐसी नहीं कि रब ये फरमाए कि मैं भी करता हूँ तुम भी करो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो, मैं ज़कात देता हूँ तुम भी ज़कात दो, मैं हज करता हूँ तुम भी हज करो। अल्लाह ने फरमाया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कायनात वालों मैं भी, मेरे फरिश्ते भी, मेरा महबूब इस शान का मालिक है, हम उस पर दुरूद पढ़ते हैं, उस दुरूद में हमारे साथ तुम भी शरीक हो जाओ। सुभान अल्लाह। तो जिक्र खुदा उस वक्त नहीं होगा, लेकिन जिक्र मुस्तफा खुद खालिक कायनात अपने महबूब का पढ़ा। तो मैं आपसे कर रहा था, बातों से बातें आगे निकल गई, तो मैं हुजूर के हुकूक 3 हैं। हुजूर के हुकूक कितने हैं? उम्मत के ज़िम्मे 3 हैं। एक है मोहब्बत मुस्तफा, एक है अज़मत मुस्तफा, एक है इत्तिबाए मुस्तफा। तीनों होंगे तो कामिल मोहब्बत होगी। अगर सिर्फ मोहब्बत के नारे होंगे, अज़मत दिल में मौजूद नहीं, तब भी ईमान कामिल नहीं। मोहब्बत भी है, अज़मत भी है और ताबेदारी नहीं, तो फिर भी अभी वो कामिल मुसलमान नहीं हुआ। ये तीनों चीजें इकट्ठी होंगी कि हुजूर के साथ मोहब्बत भी हो, हुजूर की अज़मत भी दिल के अंदर मौजूद हो और हुजूर के फरमाए हुए बातों पर भी अमल हो। इसलिए फरमाया नक्शे नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह
میری باتوں پر بھی عمل کرتا ہے. جب وہ میری باتوں پر عمل کرتا ہے کان معی فی الجنہ، جنت میں جب جانے لگوں گا جو سنت کا متبع ہوگا میں اس کی انگلی پکڑ کے اس کو بھی سنت میں ساتھ جنت میں لے کے سبحان اللہ. تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم سے دیکھو نا، محبوب کی ادا کسی کو پسند نہیں ہے، بلکہ محب جو ہے وہ تو کہتا ہے میرے محبوب کی ادائیں بناؤ. یہ عبادت کیا چیز ہے؟ اللہ کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. او نماز ایک پڑھ کے خدا پر احسان جتانے والے آ صحیح میں تمہیں بتاؤں کہ صرف تو میرے تذکرے نہیں کر رہا، تو صرف اپنی ٹوٹی پھوٹی سجدے کرتا ہے اور تیرے دل میں کیا کچھ خیالات ہوتے ہیں. آ میری قدرت کا نظارہ دیکھ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کی ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے. سبحان اللہ. بلا شبہ یہ پنکھے کھڑے ہیں، یہ دیواریں ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے کان تو نہیں سنتے لیکن رب کائنات کی قسم ہے یہ بھی محبوب کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر ہم کیوں نہ ذکر کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ. اونچی آواز سے پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دوسرے زبان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. اے مسلمان نبی کے عاشق سے بنا پھرتا ہے، تجھے نماز کے مسائل پتہ نہیں، نماز کے پڑھنے کا پتہ نہیں، باقی اور پلیتی کا تجھے پتہ نہیں، اپنے اور پرائے کے حقوق کا پتہ نہیں، بڑے اور چھوٹے کے آداب کا پتہ نہیں. ایک جاہل آ تو صحیح، میرے پکھیوں کو دیکھ، پرندوں کو دیکھ. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. یہ زمین و آسمان کی فضاؤں میں دیکھو، ڈار کے ڈار، ہزار ہزار 500 پکھی چل رہے ہیں. تم سمجھتے ہو یہ ہمارے پھر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے نہیں، ذرا دیکھو تو صحیح جو کان میں سن رہا ہوں ان کی تسبیح کو یہ کیا پڑھ رہے ہیں. فرمایا کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. ان کو نماز کا بھی پتہ ہے، نماز کے وقت کا بھی پتہ ہے، اور انہیں یاد کرنے کا بھی پتہ ہے کہ اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. ہر دم اللہ اللہ کر،
میرے بندے میں حاضر ہوں. دنیا کے کسی چودھری کے دروازے پہ تم جائے گا اور اس سے اگر 1000 روپے کا مطالبہ کرے گا تو وہ چودھری جواب کیا دے گا؟ سوڈا گڑ لے کے آیا 1000 کا نوٹ کدے ویکھے آیا. تو میں اس چودھری کو پوچھا تیرے پیو دادے نے بھی کدے 1000 کا نوٹ ویکھیا سی؟ آج کوئی چودھری بڑا پھرتے ہیں اور کسی غریب کو حقیر سمجھتا ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ غریب کی غربت کی وجہ سے اسے حقیر سمجھا جائے. تو وہ آپ کو بے عزت کرے گا، بے شرم کر دے گا، لوگوں کے سامنے آپ کی رسوائی کر دے گا. فرمایا اس کے لطف و کرم کے کیا کرے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. بندے نے نا رب کو کہا یا اللہ 1 لاکھ روپیہ دے دے. اور اللہ نے فرمایا پگلے تو نے کیا میرے خزانوں کو چودھری یا بادشاہ کا خزانہ سمجھ لیا ہے؟ میرے خزانے وہ ہیں جن کی حد نہیں. تو لاکھ مانگ رہا ہے، چوری کر میں کروڑ تیری جھولی میں ڈالتا ہوں. ایسا سخی اور ایسا داتا اس داتا کے بغیر اور کوئی نہیں ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت اور آپ کی سنتوں سے پیار اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.